ابھی تو کہا تھا وہی جو بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ کہنے لگے بیٹا تو گھوڑے کے برابر، کہا میرے ذہن میں کچھ سوال آتے ہیں، میں سوال کروں گا آپ حل کرتے چلے جانا، آپ کا بھی وقت میں نے نکال دیا۔ انہوں نے سوچا بڑا ذہین بچہ ہے، مگر کیا پتا تھا مدد کہیں اور سے مل گئی۔ سبحان اللہ۔ اللہ اللہ کا بیٹا اگر تم تیار ہو تو پھر میں بھی تیار ہوں۔ وہ استاد جب 6 کلومیٹر چلتے ہیں، وہ گھوڑے پہ چل رہا ہے، یہ بچہ سوال کرتا چلا جا رہا ہے۔ ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، پورے کے پورے 6 سال انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ اسی بچے کا نام امام غزالی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت فیضان غزالی، فیضان اولیاء کرام۔ آپ جانتے ہیں آج ہمارے اندر کیا بولوں، اتنی اکڑ آ گئی ہے، اتنا غرور سے ہٹ کے بول رہا ہوں میں، اتنا کر و فر آ گیا ہے، اللہ غرور کسی کو نہ دے، اتنا کر و فر آ گیا ہے۔ اگر آپ نے مجھے بلایا اور ذرا سی چادر میرے مزاج کی نہیں ہوئی تو بس فوراً شیطان نے پنجہ مار دیا کہ آج کے بعد یہاں نہیں آؤں گا۔ اگر کچھ بھی نہیں کہہ رہا یہ تو کہی جاتا کیا انتظام کرا تم لوگوں نے میرے لیے، کیا انتظام کرا۔ بات تو یہ تھی کہ تو عالم کا گھر جا جا کر کے علم پھیلاتا ہے، مگر سنو اللہ اللہ ذرا سنو، حضرت شبلی کی بات سنو۔ شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کرک عبد واحد بے ریا کے واسطے، آمین۔ قبرستان میں نیچے جا کر کے ان کا مزار ہے، میں خود دیکھ کر کے آیا بغداد میں۔ اب سنو، ان کا بڑا عالم تھا، معاملہ یہ تھا اگر ادھر کو منہ کر دے تو پیچھے کا ان کو پتا چل جاتا ہے۔ ایک شخص آیا جس کی صدری میں 500 اشرفیاں لگی ہوئی تھی، اس وقت کا دولت مند، بڑا کر و فر والا، وہ کسی کو اہمیت نہیں دیتا۔ اللہ، اور حضرت شبلی اپنی گدڑی سی رہے تھے، سوئی سے گدڑی سی رہے تھے، گدڑی سوئی سے اپنی مرزیا سی رہے تھے۔ حضرت شبلی در کو منہ کیے ہوئے، اللہ اللہ گدڑی سی رہے، وہ پیچھے سے آ کر کے بولا السلام علیکم، انہوں نے نام لے کر کے جواب دیا وعلیکم السلام یا محمد۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ والے ہمارے آقا والے محمد، اللہ سنو، نام لے کر کے جواب۔ اب تو چکر میں پڑ گئے، بولے یار گدڑی سینے والے کا یہ عالم ہے، میری صدری میں 500 اشرفیاں۔ کہنے لگا دل میں آ گئی، دل کی دنیا بدل گئی، کہنے لگا سرکار کچھ علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ علم حاصل کرنا چاہتے ہو؟ بولے ہاں۔ بولے اندر جو بت رکھا نا، اندر بت تمہارے سینے میں، پہلے اس کو توڑو۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، 3 ٹائم کی نماز پڑھ لی، 5 ٹائم کی نماز پڑھ لی تو چوراہوں پہ بیٹھ کے چرچا کرتے ہیں، کہاں جو اندر کا بت ہے اس کو ختم کرو، کہاں کیسے؟ انہوں نے کہا علم باطنی کوئی چیز ہوتا ہے؟ بولے پہلے باطن کو صاف کرو۔ کہا میں وہی علم باطنی پڑھنا چاہتا ہوں۔ کا فرق ہے بیٹا سنو، علم ظاہری میں پہلے علم پڑھا جاتا ہے، بعد میں عمل کیا جاتا ہے، مگر علم باطنی میں پہلے عمل ہے، بعد میں علم
بے شک سبحان اللہ کیا کہا کہ کیا کرنا ہوگا؟ کہا جاؤ یہ صدری نکال کے خیرات کر دو، ایک کھجور کی بوری لو، سر پہ رکھو، چوراہے پہ کھڑے ہو جاؤ، جو آئے اس کو ایک کھجور دے دو اور اس سے کہو میرے منہ پہ تماچا مارے، صبح سے شام تک تمہیں ایک کھجور کی بوری ختم کرنی ہے۔ اللہ اللہ کا مجھے علم تو حاصل کرنا، پہلے عمل کرنا پڑے گا، ایک دن نہیں، دو دن نہیں، 3 دن نہیں، کتابوں میں لکھا ہے پیارے پورے 3 سال تک یہ عمل کرتے رہے۔ 3 سال کے بعد پیر مرشد نے کہا ادھر آؤ بیٹا، اب تمہارا سبق دوسرا آ گیا۔ سبحان اللہ کہا وہ کیا ہے؟ توجہ رکھو میری طرف۔ کہا وہ کیا؟ وہ سبق کیا ہے؟ توجہ رکھنا۔ کہا اب سنو، توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ کہا دوسرا سبق شروع ہے۔ کہا کیا سبق ہے؟ کہا آج کے بعد تم مسجد میں آؤ گے، نماز پڑھو گے، مگر دعا نہیں مانگو گے، اور دعا جیسے ہی مانگنا شروع کرے ویسے ہی تم اٹھ کر کے جاؤ گے، اور جو نمازی آئے ہیں ان نمازیوں کی جوتیاں اگر بے ترتیب رکھی ہوئی ہوں انہیں ترتیب سے رکھنا، الٹی سیدھی رکھی ہو انہیں سیدھا کرنا، سنی ہوئی ہو تو انہیں صاف کرنا، تمہاری ڈیوٹی ہے۔ سبحان اللہ اور آج اگر مسجد کا متولی ہو گیا پھر تو چاہے امام کتنے ہی پرہیزگار ہو، اس کے سینے میں 6666 قرآن کی آیتیں ہوں، شیطان یہ کہہ دیتا تنخواہ تو تو ہی دے رہا، اب تو تو ہی چلا، اور پھر جھاڑو نہیں پکڑ سکتا۔ اللہ اللہ 3 سال تک، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، 4 دن نہیں، 3 سال تک جوتیاں صاف کرتے رہے اور جوتیاں لوگوں کو پہناتے رہے۔ اللہ اللہ ذرا آگے بڑھو پیارے، 3 سال کے بعد پیر مرشد بولے بیٹا تمہارا سبق آگے آ گیا۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب کیا ہے؟ کہا سنو، اب تمہیں کیا کرنا ہے؟ وہ جو حوض ہے کنواں ہے، پہلے نل وغیرہ کا تو میٹر آپ جانتے ہیں، کنویں ہوتے تھے اس سے پانی بھرتے تھے، یا پھر کوئی حوض وغیرہ گڑھا وغیرہ بنا لیتے اس میں پانی بھر لیا کرتے، وہ وضو کا انتظام تھا۔ کہا وہ کنواں ہے، اس سے بالٹی کھینچو گے اور کھینچنے کے بعد سارے لوگوں کا وضو بنواؤ گے اور اپنے کپڑے سے ان کا چہرہ پوچھواؤ گے۔ اللہ، ایک دن نہیں، کیوں؟ اندر کا وہ بت توڑ رہے تھے، بت جو غرور آ گیا تھا، جو تکبر آ گیا تھا، جو بڑا پن آ گیا تھا، سمجھے، وہ توڑ رہے تھے، اس کو برباد کر رہے تھے کہ اگر یہ ٹوٹ گیا تو کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ اللہ ذرا سنو، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 4 دن نہیں، 5 دن نہیں، مہینہ نہیں، سال نہیں، 3 سال تک لوگوں کا وضو بنواتے رہے، اور جیسے ہی وضو بنوایا 3 سال کے بعد ایک اللہ والا آ گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب کامیابی کی سیڑھی شروع، اب کامیابی کی سیڑھی شروع۔ جو ابھی نام لیا تھا نا مخدوم پاک کا، تمہیں پتہ نہیں ہے، جو تیرنا جانتا ہے نا اسی کو معلوم ہے کہ یہ ندی کتنی گہری ہے، اوپر سے سب کو تو معلوم ہے یہ بھی ندی ہے یہ بھی ندی ہے، مگر تمہیں پتہ نہیں کس ندی میں کتنے ہیرے ہیں، کس ندی کے اندر کیا ہے۔ جو تھوڑا سا بھی جانتا ہے اس کا دل اتنا ہی تھوڑا اور اندر کو چاہتا ہے۔ مخدوم پاک جس ذات کا نام ہے نا،
बखुदा बता रहा हूँ, बखुदा तुम अगर 10 लोगों को खिला दो 10 दिन तक, तो या तो तुम घर छोड़ के भाग जाओगे या तुम्हारी बीवी घर छोड़ के भाग जाएगी। समझ रहे? और फिर लड़ाइयाँ निकालना शुरू करोगे। गरीब नवाज, सादिर पाक, मखदूम पाक, वारिस पाक, हजरत शाह बदियुद्दीन शाह, ये जितने लोग हैं ये उन लोगों को पालते हैं जिनका कोई पुरसान हाल नहीं होता। बेशक ये उन लोगों को संवारते हैं जिन पे कोई हाथ नहीं रखने वाला होता। ये उन लोगों को कामयाब करते हैं, उन लोगों को इनके जरिए शिफा मिलती है जहां डॉक्टर फेल, हकीम फेल, सारे लोग फेल। समझ में आ रही है? जो आखिरी दर्जे, थोड़ा मोड़ा तो तुमने संभाल दिया, थोड़ा मैंने, थोड़ा इन्होंने, थोड़ा इन्होंने, बड़े साहब बने कर रहे, न पिद्दी का शोरबा। मखदूम पाक का बहुत ऊंचा नाम है, मखदूम पाक का, तुम्हें पता नहीं अभी, तो मुझे फिर ये बातें याद आई। अल्लाह अल्लाह जरा सुनो, 3 साल गुजरे, एक अल्लाह वाला आ गया। देखो है, वुजू बना लिया, वुजू बनवा रहे आई, वुजू बनवाया, और वुजू बनवाने के बाद उसकी मन होती है ना कुएं की, इतनी बड़ी वो बन, उस पे जैसे मैं कुर्सी पे बैठा हूं ना, ऐसे ही पांव लटका के बैठ गए, बोले पांव धुलवाओ। आज का शागिर्द या मुरीद थक गया होगा, पांव धुलवाए, पांव धुलवा करके उन्होंने ऐसे करके लोटा मार दिया, पांव मार दिया लोटे में, जो भी बर्तन था पदा था उसमें मार दिया। अब मार दिया तो वो गिरा, कीचड़ हो गई, वो भीग गया, उनको अच्छी, तब भी मुस्कुरा रहे हैं कि हाँ साहब माफ़ कर देना, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है आपके कपड़े नहीं सने। क्या जवाब दे रहे हैं? अल्लाह का शुक्र है, तुम्हारे आगे मोटरसाइकिल किसी की खड़ी हो, अगर 1 मिनट के लिए बंद हो जाए ना तो तुम्हें गुस्सा सवार पी पी पी, बोले है कि नहीं है, गुस्सा सवार हो जाता तुम्हें, और बात तो इतना बदतमीज है, दिल में 2-4 जबान से गालियां ठोक देता है, ऐसा भी है। सब्र करो, कहाँ है ये चीज़? अगर 1 मिनट 2 मिनट गुजर जाए और पानी मांगा, अगर बीबी को थोड़ी सी देर आ गई तो वास ये सोचता है इसे काट दूं या तलाक दे दूं। मारो इसको और अंदर के खुद को खत्म करो। जिस दिन अगर तुम इसमें कामयाब हो गए, उसी दिन से तुम्हारी कामयाबी की तरफ तुम्हारा कदम चलेगा। अल्लाह अल्लाह, फिर भी वो बोले अल्लाह तेरा शुक्र है। फिर ये खड़े हुए कीचड़ में खूब ऐसे पांव पिटा दिए, कपड़े सन गए, तो कहने लगे बाबा लाओ मैं आपके कपड़े धो दूं। अल्लाह का शुक्र है आज मेरा थोड़ा काम मुझे और मिल गया। जैसे ये सुना का तेरा उस्ताद कौन है? का शिबली है। अल्लाह अल्लाह, उन्होंने हाथ पकड़ा और पकड़ने के बाद का शिबली तेरा बच्चा कामयाब हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत।